آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے. اس عاجز کا امریکہ میں قیام تھا. 2-3 عالم آئے اور کہنے لگے جی کہ ہم نے ایک کام آپ کے ذمہ لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے جی یہاں ایک فورم بنا ہوا ہے جس میں تمام ادیان کے علماء ہیں. وہ ہفتے میں ایک بار ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. تو جس دین کا عالم ہو وہ اس دین کے بارے میں کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دینے کا پابند ہے. میں نے کہا بھئی میں تو اس قابل نہیں ہوں، اس اہل نہیں ہوں. ان کا لیکن آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے. میں نے پوچھا آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہم نے پہلے ایک عالم کو بھیجا تھا، وہ عالم وہاں گئے، لیکن جو وہاں عیسائی عالم تھا یا یہودی عالم تھا انہوں نے اس سے سائنس کے سوال پوچھنے شروع کر دیے. اب مدرسے کا عالم سائنس تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو وہ ان کے جواب نہیں دے سکا، تو اس کو لاجواب کر کے وہ خوش ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے. عالم نے کہا جی کہ میں تو وہاں نہیں جاتا. کہنے لگے پھر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، ہم نے ان کو وہاں بھیجنا شروع کیا. اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جب وہاں گئے تو جو اسلام کے بارے میں سائنسی سوال تھے اس کا جواب تو وہ اس کو دے دیتے تھے. وہ بھی چالاک تھے، انہوں نے اس سے روحانیت کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر روحانیت کا جواب نہیں دے سکتے تھے، تو پچھلے ہفتے اس نے بھی کہہ دیا کہ جی میں نہیں وہاں جا سکتا، کسی اور کو بھیجیں. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو جو عربی کا علم ہے وہ تو اپنی جگہ، سائنس کا علم بھی ہے، آپ انجینئر ہیں، اور آپ کو روحانیت کے شعبے کا بھی کچھ علم ہے، لہذا آپ ان کے جوابوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے. اس لیے یہ بوجھ آپ کے سر پہ رکھا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ دین کے لیے آپ وہاں جائیں اور اس کو اٹینڈ کریں. اب اس عاجز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گیا. میرے ساتھ ایک عالم تھے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم، وہ کہنے لگے بھائی اللہ تعالیٰ جب کوئی بوجھ سر پہ ڈالتے ہیں تو اٹھانے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، آپ نہ کریں، آپ چلیں. ہم وہاں گئے، اس کا نام تھا انٹرفیتھ گروپ، یعنی اس میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے تھے اور وہ اپنے مذاہب کے بارے میں آ کے بات کرتے تھے. جب پہلی دفعہ وہاں گئے تو جو عالم لے کے گئے تھے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ آج کے بعد یہ پھر یہاں آیا کریں گے. انہوں نے کہا بہت اچھا. جب مجھے بولنے کا موقع ملا تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن مجھے یہاں پر آنے کے لیے علماء نے کہا ہے تو میں یہاں پہ آؤں گا. آپ جو کوسچن پوچھیں گے اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں دے دوں گا، اگر نہیں آتا ہوا تو اس میں شرم کی کون سی بات ہے. میرے بڑے موجود ہیں، میں ٹیلی فون پہ اپنے کسی استاد سے اس کا جواب پوچھوں گا اور آپ کو اگلی مجلس میں آ کے اس کا جواب دے دوں گا. جواب آپ کو دیا جائے گا، کوئی کوسچن ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جواب آپ کو نہ دیا جائے. وہ کہنے لگے ہاں یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. چنانچہ اس عاجز نے اس مجلس میں جانا شروع کر دیا. 2-4 مجلسیں جو اٹینڈ کی تو مجھے اس مجلس کے ترتیب کا بھی پتہ چل گیا. میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سب لوگ اندر سے ایک جیسے ہیں اور ان کا سب سے زیادہ زور اسلام ہی کے خلاف ہے. بس ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے، کسی طرح مسلمان عالم کو چپ کروائیں. ایسا کوسچن پوچھے کہ وہ کہے میرے پاس جواب نہیں، اس پہ وہ خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. یوں سمجھیں کہ اسلام دشمنی میں وہ سب اکٹھے ہو چکے تھے. اب مجھے مزاج کا تو پتہ چل گیا تھا، تھیم کا پتہ چل گیا تھا. ایک دن مجلس ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ جی نیکسٹ مجلس کا ایجنڈا کیا ہے، یعنی اگلی مجلس میں کیا ہوگا. جب اس نے کہا کہ نیکسٹ مجلس میں ایجنڈا کیا ہے تو میں نے وہاں پہ کہا
کہ جی نیکسٹ مجلس میں جو ہر دین والے ہیں ان کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا یعنی پیغام ہے، وہ اس کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اس کو یہ بات بڑی پسند ہے، اس نے کہا جی ونڈرفل آئیڈیا۔ چنانچہ اس نے لکھ لیا کہ آئندہ مجلس میں ہر دین والے جو ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے اس کو وہ پڑھ کے سنائیں گے، ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں جب ہم جا کر بیٹھے تو سیکٹری نے اوپننگ کی مجلس کی، میٹنگ کی، اور پھر وہ کہنے لگا مسٹر احمد، میں نے اپنا نام احمد بتایا تھا کہ کوئی اور نام بتانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی زبانوں سے اگر نام نکلے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلے، وہی ان کے لیے برکت کا سبب بن جائے گا۔ تو میں نے کہا تھا میرا نام احمد ہے۔ چنانچہ وہ مجھے کہنے لگا کہ مسٹر احمد، آپ نے آئیڈیا دیا تھا کہ ہر دین والے اپنے رب کا جو کلام ہے وہ پڑھ کے سنائیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہی شروع کریں۔ اس کو کہتے ہیں جو بولے وہی کنڈی کھولے۔ اس نے مجھے یہ لفظ کہہ دیا۔ اچھا، میں اس کی تیاری کر کے گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ مجھے بھی کچھ پڑھنا ہے۔ میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو ترجمہ آسان الفاظ میں یاد کر کے گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمام پہلی کتابوں میں نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ جو پورے قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں نازل کر دیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ کتاب کا پریفیس ہے، دباچہ ہے، دباچے میں پوری کتاب کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ موجود ہے۔ تو میں نے کہا جب قرآن مجید پڑھ کے سنانا ہی ہے تو کیوں نہ سورہ فاتحہ سناؤں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ان کو معلوم ہو جائے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ان کو بتا دیا، وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک عیسائی عالم بیٹھا تھا، اس کی باری تھی، تو سیکٹری نے اسے کہا کہ جی آپ سنائیں۔ اس نے بائبل کھولی اور بائبل میں ان کا ایک ہے جس کو یہ پہاڑی کا واز کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے واز میں اچھے اخلاق کی ترغیب ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اگر کوئی تمہیں ایک رخسار پہ تھپڑ مارے تو تم اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔ اور اس کو ان کے جو پادری ہیں نا وہ بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں، ہمارا دین کتنا اچھے اخلاق کا دائی ہے، اگر کوئی ایک رخسار پہ تھپڑ مارے ہم دوسرا رخسار بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب اس نے پڑھ کے اس کو مکمل کیا تو سب لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے۔ میں نے اس وقت ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے سیکٹری سے کہا کہ سیکٹری صاحب مجھے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو جس دین والوں کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے، اور یہ پادری صاحب نے انگریزی میں ایک پیرا پڑھا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تورات انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ اب جب میں نے یہ کوشچن پوچھا تو پادری صاحب تو خاموش، کیونکہ تورات تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، وہ انگریزی میں نہیں تھی، یہ انگریزی تو اس کا ترجمہ تھا، یہ ورڈ آف گاڈ نہیں کہلا سکتا۔ اب پادری صاحب چپ کہ بھئی میں کیسے بتاؤں کہ یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ایک ربائی بیٹھا تھا یہودی، وہ بہت تیز بندہ تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ جب میں پڑھوں گا تو میرے پاس بھی انگریزی کا پیراگراف ہے اور یہ پھر اعتراض کرے گا کہ یہ تو ہبرو زبان میں نازل ہوئی تھی اور ہبرو زبان میں تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو جب میں نے یہ پوچھا تو وہ ربائی آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا مسٹر احمد میں ایک بات آج لاؤڈ اینڈ کلیئر کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔
کہ آج ایک بات میں لاؤڈ اینڈ کلیئر بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ جتنے ادیان دنیا میں محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور ان کے پاس جو اللہ کا کلام آیا، ان میں صرف مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس وہ اوریجنل فارم میں آج بھی محفوظ ہے، اور کسی کے پاس اوریجنل فارم میں موجود نہیں ہے. جب اس نے یہ بات سب کے سامنے کہی، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس قرآن پاک کے حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، آپ نے آج ان کافروں کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ صرف مسلمانوں کے پاس قرآن محفوظ ہے اور کسی کے پاس محفوظ نہیں. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.